اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہے۔ سورہ اخلاص مکی ہے، یعنی ہجرت سے قبل نازل ہوئی، اور اس سورت میں 4 آیتیں ہیں۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ حدیثوں میں اس کو تہائی قرآن کے برابر فرمایا گیا، یعنی 3 مرتبہ اس کو کسی نے پڑھا تو پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب اس کو ملے گا۔ ایک شخص نے جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے تو اس سورت سے بہت محبت ہے، کیونکہ 1 مرتبہ پڑھو تو تہائی قرآن کا ثواب، 3 مرتبہ پڑھو تو پورے قرآن کا ثواب، اس لیے مجھے اس سورت پاک سے بہت پیار ہو گیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا ذکر ہے، اس لیے میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت کی وجہ سے تجھے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ عرب کے منکرین اسلام نے آقا علیہ السلام کے طرح طرح کے سوالات کیے۔ کوئی کہتا تھا کہ اللہ کا نسب کیا ہے، اس کا خاندان کون سا ہے، اس کے آبا و اجداد کون ہیں۔ کوئی کہتا تھا کہ اس کا مادہ کیا ہے، وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے، لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے آخر وہ۔ کسی نے کہا کہ اللہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ربوبیت اس نے کس سے وراثت میں پائی ہے، اس کا کون وارث ہوگا۔ ان سب کے جوابات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت پاک نازل فرما کر دیے، اور معرفت کے راستے کو واضح کر دیا۔ جاہلانہ خیالات اور اوہام کی تاریکیوں کو، جن میں کہ لوگ گرفتار تھے اپنی ذات اور صفات کے انوار سے، ان سب کو مزمحل کر دیا۔ فرمایا کہ قل هو اللہ احد، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، ربوبیت اور الوہیت میں ایک، صفات و عظمت میں ایک، کمالات کے اندر ایک۔ مولا رب العزت کا کوئی مثل، کوئی نظیر اور کوئی شبیہ نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ہر چیز سے بے نیاز، نہ اس کو کھانے کی ضرورت نہ اس کو پینے کی ضرورت، ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں، کیونکہ اس کا کوئی ہم جنس نہیں، اور جب ہم جنس نہیں تو اولاد کیسی۔ ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، کیونکہ وہ قدیم ہے، اس کی ذات قدیم ہے، اور پیدا ہونا حادث کی شان ہے، اور اللہ رب العزت حدوث سے پاک ہے۔ مولا رب العزت تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس لیے وہ قدیم ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی، یعنی اس کا کوئی ہم مثل نہیں، یعنی کوئی اس کا ہمتا، کوئی اس کا عدیل نہیں۔ اس سورت کی ان چند آیتوں میں علم الہیات کے نفیس اور اعلیٰ مطالب بیان فرمائے گئے ہیں، جن کی تفصیلات سے کتب خانے کے کتب خانے لبریز ہو جائیں گے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا بیان ختم نہیں ہوگا۔ قرآن عظیم کے دوسرے مقام پر ہے کہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز فانی ہے، ہر چیز کے اوپر زوال آئے گا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی
باقی ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ پیارے عزیزوں، اس ذات پاک کی عبادت کیجئے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ بنائیے۔ مولا تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مانگنے میں خلوص پیدا کریں اور بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر عرض کریں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازے وا فرما دے گا۔ کرم مولا رب العزت کا کرم ہمارے اوپر یقیناً نازل ہوگا اگر ہمارے اندر خلوص پیدا ہو جائے، رضا الہی کے حصول کا جذبہ اور شوق پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔